پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، اس کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں پارٹی عہدیداروں سے خطاب، کہا عالمی سازش کو سمجھنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ درست انداز میں کرنا چاہیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری بصیرت کی دنیا معترف ہے۔ پرتشدد احتجاج اور مظاہروں کی کسی صورت اجازت نہیں، ریاست کو کوئی سرنگوں نہیں کر سکتا۔ آزاد کشمیر میں سیکورٹی جوانوں کی شہادت پر دل رنجیدہ ہے۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر کمیشن تشکیل دیا جائے، کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے، کوئی اور نہیں۔ کشمیری مہاجرین کی نمائندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں، دریائے سندھ کے پانی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل سمیت دشمن قوتیں پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ ایران پر جنگ مسلط کرنے میں بھارتی اور اسرائیلی کردار واضح ہے۔ بلاول بھٹو نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام جوابی خط بھی جاری کر دیا۔ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے مشن میں ساتھ دیں گے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی حافظ طاہر اشرفی کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم نے قومی پیغام امن کمیٹی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت بیانیے سے کیا جا سکتا ہے۔ طاہر اشرفی بولے جوان چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں، شہادت کے لیے سرحدوں پر ہیں۔ شہداء کے خون کی وجہ سے اللہ تعالی نے پاکستان کو مقام دیا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی نے کہا امن ہوگا تو معاشی ترقی میں اضافہ ہوگا، مسالک اور مذاہب مل بیٹھیں اور مکالمہ کریں تو بہتر نتائج ہوں گے۔ شہداء ہمارے سر کا تاج، ان کے اہل خانہ کے مقروض ہیں۔ بھارتی وزیر اور مولانا صاحب کی تقریر میں کوئی خاص فرق نہیں۔ وزیر دفاعی پیداوار رضا ہراج کی پریس کانفرنس، کہا دشمن انتشار پھیلانا چاہتا ہے، تقریر سے اسے فروغ دیا گیا۔ ڈیورنٹ لائن کی بات کر کے پاکستان کے بارڈر پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا فضل الرحمان شہداء سے متعلق بیان پر قوم سے معافی مانگے، شہداء کی بے حرمتی کسی صورت قبول نہیں، افواج پاکستان ملک کی سالمیت کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل نے کہا بھارتی میڈیا فضل الرحمان کے بیان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مشروط مذاکرات کا عندیہ دے دیا۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا جنگ نہیں چاہتے مگر دفاع سے غافل نہیں رہ سکتے، قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے، قومی مفادات کے حصول اور استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رہنی چاہیے، قومی سلامتی اور قومی مفادات پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، مؤثر اور قابل عمل معاہدہ ہی قبول کریں گے۔ اگر ایران کو معاہدے سے فائدہ نہ ہو تو عمل درآمد کی کوئی وجہ نہیں، قومی مفادات کے بغیر کسی معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ایران کا فی الحال امریکہ سے مذاکرات کا کوئی منصوبہ نہیں، ایران اس وقت صرف دفاع پر توجہ دے رہا ہے، امریکہ وعدے پورے کرے تو ایران بھی ذمہ داریاں نبھائے گا، ایران کو جغرافیے کی لکیر کے الفاظ سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے ایران پر حملے تیز کر دیے، جانی نقصان بھی بڑھنے لگا۔ امریکی افواج کے ایران میں کئی شہری علاقوں اور فوجی اہداف پر حملے، جنوبی ایران میں امریکی حملوں سے تباہی، 35 افراد جاں بحق، 300 زخمی۔ امریکہ کا ایران کے بمپور گیریزن پر میزائلوں سے حملہ، 7 فوجی شہید، کئی زخمی۔ بوشہر، بندر عباس، کیش، قچم، ہرمزگان، سیرک میں دھماکے۔ جزیرہ تم پر دفاعی نظام اور کروز میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے شہر ہویزہ میں گندم کے گودام کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے شہر دہلوران میں منرل واٹر فیکٹری پر حملہ، امریکی فوج نے حملوں میں لڑاکا طیاروں اور بحری جہازوں کا استعمال کیا۔ مشرق وسطیٰ میں 20 سے زائد جنگی جہاز، سینکڑوں طیارے تعینات، ایرانی فوج کا بمپور گیریزن پر حملے کا مناسب وقت پر جواب دینے کا اعلان۔ ایران کا بھرپور جوابی وار، میزائلز اور ڈرونز سے یلغار، ایران کے کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات پر حملے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی نصر 2 آپریشن کی چوتھی لہر کے دوران کی گئی۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائلز اور ڈرونز سے حملہ، ایندھن ذخائر، پیٹریوٹ سسٹم، ریڈار اور کنٹرول سسٹم کو تباہ کر دیا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ الجفیر بیس پر میزائلز اور ڈرونز سے کئی اہداف پر حملے، اردن میں امریکی ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل داغے، اردن کے الازرق ایئر بیس پر امریکی F-18 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران نے الازرق اڈے پر ڈرون لانچنگ کی ویڈیو جاری کر دی۔ کویت میں امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر پر میزائل حملہ، علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ کویت، بحرین اور اردن کا کئی میزائلوں کو مار گرانے کا دعویٰ۔
امریکہ کی دوبارہ ناکہ بندی، ایران کا بھی ہرمز بند کرنے کا۔ سینٹکوم کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا ایران نے ایک ہفتے میں 7 تجارتی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حملوں میں جہازوں کے عملے کے 12 ارکان ہلاک، زخمی یا لاپتہ ہوئے۔ دوبارہ ناکہ بندی کے بعد 2 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا جا چکا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا امریکہ نے دوبارہ بحری ناکہ بندی کر کے مفاہمتی یادداشت کو ختم کر دیا۔ ایران سفارتکاری کا راستہ ترک نہیں کرے گا، لیکن امریکہ کے ساتھ نئے مذاکرات کا آغاز بھی نہیں کرے گا۔ پاسداران خطے میں دیگر بحری تجارتی راستے بھی بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہا اب نئے ہرمز امریکی جارحیت کے خاتمے تک بند رہے گی۔ امریکہ کی موجودگی تک تیل اور گیس خطے سے باہر نہیں جائیں گی۔ ٹرمپ کی ایرانی بجلی گھروں اور پلوں پر حملوں کی دھمکی۔ امریکی صدر نے کہا ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھروں اور پلوں کو اڑا دیں گے۔ امریکہ نے ایران سے بات چیت کی اور معاہدہ کرنے پر زور دیا، معاہدہ نہ ہونے پر اگلے حملے شدید ہونے کا بتا دیا۔ ٹرمپ نے انٹرویو میں مزید کہا ان کو ڈیڈ لائنز دینا پسند نہیں، ایران کو بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپریشن کے آغاز پر ایرانی حکومت کی تبدیلی ممکن لگ رہی تھی، امید نہیں تھی ایرانی حکومت 52,000 شہریوں کے قتل پر آمادہ ہوگی۔ میناب اسکول حملے میں کیا ہوا شاید کبھی معلوم نہ ہو سکے۔ روسی صدر پوٹن یوکرین جنگ ختم کرنے کے معاہدے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران کو دباؤ یا دھمکیوں سے جھکایا نہیں جا سکتا۔ ایران کو تقسیم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو صدر ٹرمپ بتائیں میدان جنگ میں مقاصد حاصل کر لیے یا نہیں۔ ایران کو تقسیم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اپنے نتائج پر نظر ڈالنی پڑے گی۔ کویتی فوج کی ایرانی حملے میں نیول جہاز کو نقصان کی تصدیق۔ کہا ایرانی حملے میں 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ دفاعی نظام نے ایران کا ایک بیلسٹک، 4 کروز میزائل اور 33 ڈرونز روکے۔ ایرانی حملوں کا مقصد اہم دفاعی اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا تھا۔ کویت میں ایرانی ڈرون حملے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ مینا عبداللہ کے قریب صنعتی علاقے میں ایرانی ڈرون ایک گودام سے ٹکرایا، دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکہ نے معاشی محاذ پر بھی ایران کو نشانے پر رکھ لیا۔ ایران کے 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق نیٹ ورک میں ایرانی غیر ملکی شہری کمپنیاں اور مختلف ادارے شامل ہیں جو پابندیوں کے باوجود تیل اور دیگر اشیاء کی تجارت کر رہے ہیں۔ امریکہ کا کرپٹو کرنسی کے ذریعے بھی ایران پر وار۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران سے منسلک کئی کرپٹو والیٹس پر پابندیاں لگا دیں۔ اسکاٹ بیسنٹ کا $13 کروڑ سے زائد کرپٹو اثاثے منجمد کرنے کا دعویٰ۔